سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعاً وتمتع فیہا طویلاً۔ کریم اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد بانیان کی یہ صفحہ عذاب بچھائی، خرچ اخراجات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اس کا جو اجر صلہ ثواب ملے، جتنے سادات و مومنین اس دنیا فانی سے رخصت کر گئے ہیں، جتنے حاضرین کے مرحومین اس دنیا فانی سے رخصت کر گئے ہیں، جن کا کوئی فاتحہ درود پڑھنے والا نہیں ہے، شہداء اہل تشیع تمام کے نام اعمال میں شامل فرما۔ مرحوم مومنین کی مغفرت و بخشش فرما، انہیں اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرما، انہیں 14 معصومین علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما۔ واسطہ بیمار کربلا کا جتنے سادات و مومنین بیمار ہیں، حاضرین میں جتنے بیمار ہیں، جعفری صاحب سمیت تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ مسجد و بارگاہ کو تا قیامت آباد و شاد فرما، معاونین و مسجد و بارگاہ کی توفیقات میں اضافہ فرما، حجت دوران کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے گنہگاران کو ان کی زیارت سے مشرف فرما، امام کے ناصرین و مددگاروں میں ہمارا شمار فرما، مولا کے قدموں میں جامع شہادت نوش کرنے کی سعادت عظمی نصیب فرما۔ بحق سید طاہر و ابیہا و بالہا و بنوہا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اپنی اپنی دعا کی قبولیت کے لیے سارے مل کے صلوات پڑھیں۔ اچھا تھوڑی تکلیف نہ سمجھیں، اور قریب آ جائیں تاکہ پچھلے جو آنے والے بندے ہیں ان کے لیے آسانی پیدا ہو۔ مولا آپ کو خوش رکھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات۔ الحمدللہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، صلوات۔ اللہم نور قلوبنا بالاسلام، اللہم نور قلوبنا بالایمان، اللہم نور قلوبنا بلال عمران، اللہم نور قلوبنا بالقرآن، وزین اخلاقنا بالقرآن، ونجینا من النار بالقرآن، وادخلنا فی الجنة بالقرآن، یا قاہر العدو یا والی الولی، یا مظہر العجائب یا مرتضی نعرہ حیدری۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صلوات۔ میں مالک کی بارگاہ میں دعا کہوں کہ اللہ رب العزت آپ کی تمناؤں کو پورا فرمائے، اور بالاخص جتنے احباب تشریف فرما ہیں، مالک آپ سمیت تمام عزاداروں کی جان، مال
عزت و آبرو کی حفاظت۔ رات کو میں نے جہاں پہ گفتگو کو اختتام کیا تھا کہ اللہ نے کہا اے میرے خلیل میرے لیے گھر بنا، توجہ چاہوں گا سامعین محترم، میرے لیے گھر بنا۔ تو خلیل نے کہا مستریوں کی ضرورت ہے، مزدوروں کی ضرورت ہے۔ تو خالق اکبر نے کہا معصوم کی جائے ولادت ہے، غیر معصوم کا ہاتھ نہ لگے۔ معصوم کی جائے ولادت ہے، غیر معصوم کا ہاتھ نہ لگے۔ یہاں ہماری گفتگو رات کو اختتام پذیر ہو گئی۔ اللہ نے خلیل سے اپنا گھر بنوا لیا، وہی کی علی کی ماں کو۔ توجہ چاہ رہا ہوں سامعین محترم، گھر بن گیا، علی کی ماں کو خانہ کعبہ کی طرف بلایا۔ علی کی ماں خود آئی نہیں، آنے والے اور ہوتے ہیں، بھگانے والے اور ہوتے ہیں۔ آپ یہ کیا کہیں؟ وہی کی توجہ چاہ رہا ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کے علاوہ وحی نہیں ہوتی۔ تشیع کا عجیب عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ علی کی ماں کو اللہ نے وحی کی۔ میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں بطور دلیل، پھر آپ بتانا کہ علی کی ماں کو وحی ہو سکتی ہے کہ نہیں۔ پہلی آیت پڑھ رہا ہوں، اوحینا الی ام موسیٰ، اللہ کہہ رہا ہم نے وحی کی موسیٰ کی ماں کو۔ بتاؤ موسیٰ کی ماں نبی ہے؟ اوحینا الی ام موسیٰ، ہم نے وحی کی موسیٰ کی ماں کو۔ دوسری آیت سن لیجئے، اوحینا الی نخل، ہم نے وحی کی شہد کی مکھی کو۔ اور جو اللہ شہد کی مکھی کو وحی کرنے پہ قدرت رکھتا ہے، وہی اللہ علی کی ماں کو بھی وحی کرنے میں قدرت رکھتا ہے۔ آپ جیئے، میں بڑے آرام سے آپ کی گودوں میں جملہ پھینکنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں، اللہ کہہ رہا میں نے وحی کی شہد کی مکھی کو، میں نے وحی کی موسیٰ کی ماں کو۔ بھائی توجہ چاہ رہا ہوں آخری بندے تک، پھر کہہ رہا ہوں میں نے وحی کی موسیٰ کی ماں کو۔ اگر سانپ سے ڈرنے والے کی ماں کو وحی ہو سکتی ہے تو چولہے میں سانپ کو دو حصے کرنے والے کی ماں کو وحی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے وحی کی موسیٰ کی ماں کو، میں نے وحی کی شہد کی مکھی کو۔ میں نے عرض کی اگر سانپ سے ڈرنے والے کی ماں کو وحی ہو سکتی ہے تو سانپ کو دو حصے کرنے والے کی ماں کو بھی وحی ہو سکتی ہے۔ جھولے میں تھے، کہا حلالی اور حرامی کی تمیز کرنے والا ایک اژدہا ہے، ایک سانپ ہے۔ اے مصطفیٰ اگر اجازت دے تو ہم تیرے بچے کو دیکھ لیں۔ فرمایا دیکھ لو اگر یہ دیکھنے دیتا ہے تو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بھائی توجہ چاہ رہا ہوں، کہا دیکھ لو تمہاری مرضی ہے۔ کہتے ہیں کہ چولہے کے قریب جب گیا، علی نے سانپ کے منہ میں ہاتھ ڈالا۔ حیا حیدرہ، سانپ کے دو حصے کر دیے، سانپ کو بیچ میں سے پھاڑ دیا، دو ٹکڑے کر دیے۔ جو پہلے کہہ رہے تھے ہم دیکھنا چاہتے ہیں، اب گھبرا گئے۔ فرمایا مومن اور منافق کی پہچان آپ کے بچے نے ختم کر دی۔ رسول نے مسکرا کر کہا پہلے سانپ تھا اب علی ہے۔
گھبرا گئے، کہا آپ کے بچے نے کیا کیا؟ وہ جو ہمارا پیمانہ تھا اس کو ہی ختم کر دیا۔ مولا نے فرمایا تمہارا پیمانہ تھا جزوی، اب میں نے پیمانہ بنا دیا کلی۔ فرمایا یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا اگر کسی کے سامنے علی کا نام لے اور اس کا چہرہ پھول گلاب کی مانند کھل جائے تو سمجھ لے اس کی ماں وفادار ہے، سمجھ لو مومن ہے۔ اگر اس کا چہرہ مرجھا جائے تو سمجھ لینا منافق ہے۔ یعنی آج سے مومن اور منافق کے درمیان تمیز کرنے والی شخصیت کا نام علی ہے۔ وہی کی توجہ چاہ رہا ہوں، وہی کی علی کی ماں کو خانہ کعبہ بن گیا، علی کی ماں کو وہی کی، علی کی ماں خانہ کعبہ میں آ گئی۔ کہاں آ گئی؟ خانہ کعبہ میں آ گئی۔ دروازے کو تالا لگا ہوا تھا، پیچھے ہٹی، دیوار کعبہ شک ہو گئی۔ فرمایا تو آنے والی دروازے کی طرف نہیں، دروازے سے داخل ہونے والی تو نہیں۔ خانہ کعبہ کی دیوار پھٹ گئی، علی کی ماں اندر داخل ہو گئی۔ کیا عظمت بیان کروں علی کی، آج تک اس لائن کو ختم کرنے کے لیے قائم کل لگا لیے لیکن وہ سراغ ختم نہیں کر سکے، اور جو علی کے آنے والے کا سراغ ختم نہیں کر سکتے وہ علی کو کیسے ختم کریں گے؟ پتہ نہیں میں آپ کو سمجھا سکا ہوں یا نہیں۔ نسلیں ختم ہو سکتی ہیں تمہاری، تم ہو گئے۔ جب آپ کی جملے کو پڑھ دیتا ہوں، نسلیں ختم ہو گئی، علی کو مٹاتے مٹاتے مٹنے والے خود مٹ گئے۔ علی کل بھی علی تھا، آج بھی علی ہے، قیامت تک علی علی رہے گا۔ علیہ السلام۔ علی کی ماں آ گئی، خانہ کعبہ کی دیوار پھٹی، علی کی ماں اندر داخل ہو گئی۔ راوی کہتا ہے 3 دن گزر گئے، علی کی ماں اندر ہے۔ کتنے دن گزر گئے؟ 3 دن۔ کوئی شریف زادہ اپنی بیٹی، اپنی بیوی، اپنی بہن جب وہ شام تک نہ آئے تو اس کو تلاش نہیں کرتا؟ تلاش کرتا ہے۔ 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، اللہ جانے ابو طالب نے اپنی بیوی کو تلاش کیوں نہیں کیا؟ میں نے بڑے آرام سے جملہ کہا، آپ کی گودوں میں پھینک دیا۔ 3 دن گزر گئے، ابو طالب نے تلاش ہی نہیں کیا کہ میری زوجہ کہاں ہے۔ ابو طالب کا تلاش نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ابو طالب کو پتا تھا کہ علی کی ماں خانہ کعبہ کے اندر ہے۔ یقین تھا۔ سلامت رہے، تالا لگا ہوا ہے، چابی کدے کو لائی؟ جناب عمران کو، حضرت ابو طالب علیہ السلام کو چابی آئی، خانہ کعبہ دی۔ آتواریاں مسجدیں گلی گلی کچھے کچھے ہر موڑ تے مسجدہ امام بارگاہ بنیا ہی ہیں۔ کسی عیسائی کو چابی ہے کسی مسجد دی؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ کسی عیسائی کے پاس چابی ہے؟ نہیں، بلکہ چابی تو کیا عیسائی کا قدم بھی مسجد کے اندر نہیں رکھنے دیتے۔ کیوں؟ وہ کافر ہے، مسجد پاک ہے۔ جب مسلمان ہے، مسجد کی چابی کسی غیر مسلم کو دینا برداشت نہیں کرتے۔ اللہ جانے خانہ کعبہ کی چابی ابو طالب کو کیسے خدا نے دے دی، متولی بنا دیا غیر مسلم کو، نعوذ باللہ۔ میرا تو عقیدہ نہیں ہے نا، لیکن یہ جو کہتے ہیں کہ ابو طالب مسلمان نہیں تھے، اگر وہ مسلمان نہیں تھے تو خانہ کعبہ کی چابی
کیسے ابو طالب کے پاس آ گئی؟ خانہ کعبہ کی چابی کا آنا اور خانہ کعبہ کے متولی کے طور پر ابو طالب کا رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس وقت ابو طالب جیسا صاحب ایمان محمد کو نظر نہیں آیا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ بھائی آرام سے دو چار باتیں سن لیجیے۔ 3 دن گزر گئے، علی کی ماں اندر ہے۔ تاریخ کہتی ہے تیسرے دن مصطفیٰ آئے، اور جب تیسرے دن مصطفیٰ آئے دیکھا آج بڑے ہی رش ہے خانہ کعبہ دیکھ چاروں طرف رش ہی رش ہے۔ تے رسول نے پوچھا پریشان کیوں ہو؟ آکے پریشان کی میں نہ ہوئی، چابی تو آٹے کو لائی، ابو طالب دی بیوی اندر ہے، پتہ نہیں مر گئی ہے کی حالت ہے، وہ نہ دی اپنی پوزیشن آئی نا، کیفیت ہے انہوں کی اپنی۔ 3 دن گزر گئے ہیں، ابو طالب کی بیوی اندر ہے، نہ اندر پانی چلا ہے، نہ اندر کھانا گیا ہے، نہ اندر خوراک گئی ہے۔ محمد نے کہا تم کے بھی صدقے جاؤں میں، جو اللہ بغیر چابی کے تالے کے بغیر عورت کو اندر لے جا سکتا ہے، وہ کھانا پانی نہیں دے سکتا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ جو اللہ مولا آپ سے تندرستی عطا فرمائے، جو اللہ بغیر دروازے کھولے مستور کو اندر لے جا سکتا ہے، وہ محتاج ہے کھانا پہنچانے کا؟ مولا عبید کا یہاں ایک فرمان مجھے یاد آ گیا ہے، بڑا آسان جملہ ہے مولا کا۔ بے شک داد دو نہ دو، بولو نہ بولو، لیکن اس فرمان کو اپنے سینے کے اندر، اپنے ذہن کے اندر جگہ ضرور دینا۔ مولا کا فرمان ہے۔ امیر المومنین سے کسی نے پوچھا یا علی، بندہ اندر بند ہے، دروازے بند ہیں، سوراخ کوئی نہیں، بندے کو وہاں کھانا کیسے ملے گا؟ دروازے بند، ہر چیز بند، سوراخ کوئی نہیں، وہاں کھانا کیسے ملے گا؟ امیر المومنین نے فرمایا اے انسان، جس سوراخ سے ملک الموت چلا جائے گا اسی سوراخ سے کھانا بھی چلا جائے گا۔ تفریح نا مولا کے فرمان سے، مولا نے فرمایا جس جگہ سے ملک الموت چلا جائے گا اسی جگہ سے بندے کی خوراک کا بھی اللہ اہتمام کرے۔ کہا 3 دن ہو گئے، بات ذہن میں تالا لگا ہوا ہے، اندر کوئی گیا نہیں۔ رسول آگے بڑھے، رسول آگے بڑھ کے ابو طالب کو نہیں بلوایا، بھی چابی منگوا لیتے۔ بہت خوبصورت جملہ کہا، عارف ڈڈو صاحب ذاکر تھے، اللہ ان کو قریق رحمت کرے، شاعر بھی تھے عارف، انہوں نے بہت یہاں ایک خوبصورت کہا جملہ، وہ فرمایا کرتے تھے اللہ اکبر کے تالے کو محمد نے بسم اللہ کی چابی لگائی۔ اللہ اکبر کے تالے کو محمد مصطفیٰ نے بسم اللہ کی چابی لگائی۔ اس کا مطلب ہے چابیوں کے تم محتاج ہو، محمد نہیں۔ تالا کھل گیا، محمد مصطفیٰ اندر گئے۔ جب اندر گئے تو پوچھا چاچی کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ فرمایا پریشانی تو ہے۔ کہا کیسی پریشانی؟ فرمایا پیدا ہونے والا بچہ روتا ہے، کھانا کھاتا ہے، دودھ پیتا ہے،
آنکھیں کھولتا ہے، نہ یہ رویا ہے، نہ اس نے آنکھیں کھولی ہیں، نہ اس نے شیر پیا ہے، پتہ کیسے چلے یہ زندہ ہے یا نہیں؟ فرمایا چاچی ذرا میرے ہاتھ پہ دے، آج پہلی مرتبہ نبوت کے ہاتھوں پہ امامت آ گئی۔ یا علی تیرے چاہنے والوں کی خیر، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بڑے لطیف لطیف جملے ہیں آپ کی گودوں میں پھینکنے ہیں۔ آج پہلی مرتبہ نبوت کے ہاتھ پہ امامت آ گئی۔ جو ہی امامت نبوت کے ہاتھ میں تھی، امامت نے آنکھیں کھول کے نبوت کا دیدار کیا۔ امامت نے آنکھیں کھول کر مصطفیٰ کے چہرے کا دیدار کیا۔ پوچھا اے علی آنکھیں کیوں نہیں کھولی؟ فرمایا یا رسول اللہ چاروں طرف بت تھے، میں چاہتا یہ تھا کہ پہلی مرتبہ آپ کی زیارت کروں۔ رو کے جملہ کہہ رہا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں، چاروں طرف بت تھے، میں یہ چاہتا تھا آپ کے چہرے کی زیارت کروں۔ پھر مجھے کہنے دیجئے جن لوگوں نے 70 سال بتوں کو پوجا کی، وہ اور جو بتوں کو دیکھ بھی نہیں سکا، وہ اور وہ برابر کیسے ہو گئے؟ یا علی بھائی 70 سال 40 سال بتوں کو پوجنے والے، ساری عمر ہی گزر گئی بتوں کو پوج کر۔ وہ جو بتوں کو پوجنے والے تھے اور جس نے محمد کے چہرے کی زیارت پہلی مرتبہ کی، وہ اور یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ کہا جا رہی ٹھیک ہے، بات تھی سمجھ تو آ گئی کہ آپ بتوں کو نہیں دیکھنا چاہتے تھے کیونکہ آپ بتوں کے مخالف ہیں، آپ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، دوسری بات یہ کہہ دی کہ آپ نے دودھ کیوں نہیں پیا، آپ روئے کیوں نہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ مہمان بن کے آپ کا ہوں اور کھانا گھر سے کھاؤں۔ یا علی تیرے چاہے مہمان آپ کے بن کے آؤں اور خوراک کھانا گھر سے کھاؤں۔ فرمایا اچھا ٹھیک ہے، 2 روایتیں ملتی ہیں۔ پہلی یہ کہ محمد نے اپنی یہ چھوٹی انگلی انگشت